سال تک غم کے پہاڑ پہ در پہ ٹوٹے. اور اسی دوران ایک اور مشہور واقعہ جو آپ سنتے ہو پڑھتے ہیں چوتھی پانچویں کلاس سے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو مانتے نہیں، میری قوم والے اور میرے قبیلے والے تو اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے، چلو مکے سے باہر نکل کے طائف کی طرف چلتے ہیں. تو ایک ساتھی کو اپنے صحابی رسول کو لے کر تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اچھا قبول نہیں کرتے کہ بھئی آپ چلے جائیں یہاں سے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ فرماتے ہیں احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے مکے کے غنڈوں بدماشوں کو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کی بارگاہ کے پیچھے لگا دیا، کہا ان کو طائف سے اس طرح نکالو کہ پیچھے سے پتھر مارتے رہ جاؤ، ان پہ سنگباری کرو، سنگریزے ان پر پھینکو. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابی رسول اس حالت میں کعبۃ اللہ کی سرحد میں داخل ہوئے کہ آپ کے نالے مبارک جوتوں سے پر تھے، جوتوں یعنی کہ نالے مبارک خون سے پر تھے. خون میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اقدس لہو لہان تھا، آپ کے ساتھی صحابی رسول کا جس میں اقدس لہو لہان تھا. ابھی طائف کی وادی سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں کہ طائف کے سرحد پر ایک فرشتہ آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے تمام اختیار اقتدار میرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو یہ دو پہاڑ جن کے درمیان یہ طائف کی بستی ہے، ان دونوں پہاڑوں کو اس طرح میں ملا دوں کہ کچل کر پس کر ختم ہو جائیں. طائف والے کچل جائیں، پس جائیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے، یہ نیست و نابود ہو جائیں. میرے آقا رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے تم اللہ کی طرف، تم اللہ سے میری طرف سے یہ عرض کر دو کہ یا اللہ میں ان پر کوئی عذاب نہیں چاہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تیرے دین کی بازیابی کریں گے، تیرے دین کی گویا کہ جو دین پھیلانے میں میرے مددگار ثابت ہوں گے. طائف والے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان پر عذاب نہیں نازل کرو. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تین واقعات پیدا کرے، ابو طالب کا انتقال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، اور پھر طائف کا واقعہ جب پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی گویا کہ دل جوئی کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوصلہ افزائی کے لیے ایک رات جبریل امین کو بھیج دیا. ایک رات جبریل امین کو بھیج دیا. جبریل امین حتیم کعبہ میں آئے اور ایک روایت کے مطابق ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی جان یا پھوپھی ذات بہن ان کے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آج کی رات آپ کا رب آپ سے ملاقات کے لیے بے قرار ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات فرمانا چاہتا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار الہی کے نظارے کرانا چاہتا ہے. وہ واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اس لیے معراج پر پورا واقعہ سنا ہوگا، اس کو میں مختصراً نظر کر کے اور پھر آگے چلوں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور پھر لامکہ اور پھر گویا کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور پھر ایسے مقام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کعبہ قوسین او ادنیٰ، وہ محبوب اتنا قریب ہوا، اپنے رب کے اتنا قریب ہوا کہ کعبہ قوسین دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. ما زاغ البصر وما طغى. اب میرے محبوب نے اپنے رب کا دیدار ایسا کیا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ نظر بہکی نہ بھٹکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف سے کسی مقام مکہ شریف سے آگے کہیں تشریف لے جا رہے، ایک وادی میں جسے جنات کی وادی ہی قرار دیا گیا، کچھ جنات آ گئے، جنات وہاں سے گزر رہے تھے. ابھی جنات میں سے کوئی اسلام کی ایمان نہیں لایا تھا، سب کافر تھے. انہوں نے سنا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو جنات کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات لگتی ہے، تو سنتے ہیں ہم بیٹھ کر. جب سنا تو وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم آپ کی ذات اقدس پر ایمان لانا چاہتے ہیں. میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جنات کو قبول اسلام یعنی کہ جنات کو کلمہ پڑھایا اور جنات نے قبول اسلام فرمایا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں خالی انسانوں میں کافر ہے، خالی انسانوں میں منافق ہیں. نہیں بلکہ جنات میں بھی کافر جنات بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. مسلمان جنات جس گھر میں ہوں گے، جس شخص کے ساتھ یعنی کہ ہوں گے، وہ کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتے. کافر جن ہمیشہ نقصان پہنچایا کرتے ہیں.
اور منافق بھی ہیں. یہاں تک کہ غالباً علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات میں وہ قبیلے بھی ہیں جو اللہ کے محبوب کے صحابہ کے دشمن ہیں. جو صحابہ کے دشمن ہیں ایسے قبائل، ایسے افراد بھی جنات میں موجود ہیں جو صحابہ کی منکر ہیں، اور ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کے منکر ہیں. یعنی جس طرح ہمارے انسانوں میں کیٹیگریز بنی ہیں اس طرح جنات میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ میں شرعی جنات سے محفوظ معمول فرمائے. اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یثرب، جسے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، وہاں سے کچھ افراد آئے، تقریباً 13-14 افراد تھے، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کلام الہی سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. اسے بیعت عقبہ کا نام دیا گیا. اور اس کے فوراً کچھ عرصے بعد 73 مرد اور 2 عورتیں وہ وہاں سے مدینہ شریف سے یعنی یثرب جو کہلاتا تھا اس وقت وہاں سے حاضر ہوئے اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. جب یہ تعداد بڑھ گئی تو پھر یثرب والوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم سے آپ کے صحابہ کی بے کسی بے بسی دیکھی نہیں جاتی، ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ کے صحابہ پر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں، جو بلال پر ظلم و ستم ہوتے ہیں، جو عمار بن یاسر پر ظلم و ستم ہوتے ہیں، ہم سے یہ ظلم و ستم دیکھے نہیں جاتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر آپ کے لیے فرش رہا بنے ہوئے ہیں، آپ جس گھر میں چاہیں تشریف لائیں، مدینہ یثرب آپ تشریف لے آئیے. سرکار نے فرمایا ابھی رب کا حکم نہیں. سرکار نے فرمایا ابھی ہمیں رب کی طرف سے حکم نہیں. اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم یثرب کی طرف چلے جاؤ. یہ یثرب میں کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہیے لیکن میں کیونکہ ابھی یثرب ہی نام تھا. یہاں تک کہ ہم نے سنا اپنے اکابرین سے کہ جو یثرب غلطی سے کہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ 10 مرتبہ مدینہ 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 کی گردان کرے. غلطی سے یثرب کہتے ہیں. ہمارے شعراء حضرات تو پورا کلام کا کلام پڑھ دیتے ہیں یثرب یثرب یثرب، وہ یثرب کے والی. تو احتیاط کرنی چاہیے، اور ایسے کلام پڑھیں تو اس کو تبدیل کر دیا کریں، مدینہ کہہ دیں یا بطحا کہہ دیں. لیکن یثرب کہنا جو ہے علماء کرام نے منع فرمایا. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت یثرب تھا. سرکار کریم کی بارگاہ میں اس کی سرکار نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں تم جاؤ، تم اپنے گھر والوں کو لے جاؤ، آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے، ابھی مجھے حکم نہیں ہوا. پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو یہاں مکہ میں ہی زندگی بسر کرے، یہاں مکہ میں رہے، اور چاہے تو یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلا جائے. یہ واقعہ ہو گیا مختصر سا. بہت 3 4 5 6 مہینے گزر گئے کہ جبریل امین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مبارک گھڑی آ گئی ہیں، وہ مبارک گھڑیاں آ گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صدیق کو لے کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے آئیے، آپ صدیق کو لے جائیے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اندر سے نکلے. رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ دیکھا ہوگا جو میں اللہ تعالیٰ سب کو دکھایا مدینہ شریف یعنی کہ روضہ رسول کے ساتھ. سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا محمد رسول اللہ. سرکار بھی اپنا نام بتایا کرتے تھے. ہم کیا ہمیں دروازہ بجاؤ کہ کون، تو چپ سادے کھڑے رہتے ہیں. حالانکہ شرعی طور پر اور شریعت کا طریقہ کار اور سنت طریقہ یہ کوئی اندر آپ نے دروازہ بجایا کوئی کہ کون اپنا نام بتائیے، میں کون ہوں، نام بتائیے، اور 3 دفعہ دروازہ بجائیے. اگر اندر سے خاتون یا کوئی مرد کہے کہ بھائی ملنا نہیں چاہتے تو کسی قسم کی بدمزگی کیے بغیر آپ واپس تشریف لے آئیے. یہ شریعت کا حکم ہے. ہم کھڑا نہیں، بلاؤ اندر آواز آ رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے اندر سے، بلاؤ اس کو فوراً بات کرنی اس سے. اگر نہیں ملنا چاہتا تو نہ ملیں، بعد میں مل لیجیے. سرکار کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول تیرے گھر پر تیرے دروازے پر ہے. مولا کائنات تشریف لائے. سرکار کریم کی دستبوسی فرمائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے. سرکار نے فرمایا علی آنا میرے حجرے کی طرف، علی آنا ذرا میرے حجرے کی طرف. سرکار کریم نے فرمایا علی یہ میرا بستر ہے، آج کی رات تم اس بستر پر سو جاؤ. لیکن ایک بات بتا دوں علی ایک بات بتا دوں، ابھی کچھ دیر بعد یہ میرا حجرہ اس کو چاروں طرف سے کافر کھلا اسلحہ لے کر، کھلی تلواریں لے کر، ننگی تلواریں لے کر گھیر لیں گے. بہت خطرے والی بات ہے. علی کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں بستر پر آج رات سو جائے؟ سرکار علی کا فرماتے کر اللہ تعالیٰ وجل کریم یا رسول اللہ جو آپ نے کہہ دیا اس پر میرا علی کا سب کچھ قربان ہے. لیٹ گئے علی، لیٹ گئے بستر پر. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ دشمن آ گئے ہیں، حجرے کے باہر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ میرے آقا کریم نے سورہ یاسین کی کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی اور مٹی، ایک مٹھی مٹی لی اور دروازے سے باہر پھینکی، سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ جو حلقہ تھا، جو دشمن تھے، سب نابینا ہو گئے اور سرکار کریم ان کے درمیان سے جلوہ افروز ہو کر آگے کی طرف چل دیے۔ جب رات صبح ہوئی، دروازہ کھولا، ارے دروازہ بجائے مولا کائنات باہر، کہاں ہے محمد، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ کہا وہ تو رات میں چلے گئے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، اندر ہیں۔ مانی رات کو چلے گئے میرے آقا، کہا اندر تلاشی دو۔ اندر گئے تو دیکھا کہ سوائے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کوئی اس حجرے میں موجود نہیں تھا۔ اور میرے آقا مولا کائنات باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں زندگی میں روزانہ سویا، کہیں بھی سویا، مکہ میں سویا، مدینہ میں سویا، دنیا کی جہاں شہروں کی، کوفہ میں سویا، دمشق میں سویا، لیکن جس رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر اقدس پر علی کو سلایا، ایسی میٹھی نیند جو اس رات آئی، آج تک مجھے ایسی میٹھی نیند نہیں آئی۔ آپ سے میں کہہ دوں کہ بھئی آج آپ کے گھر پہ حملہ ہوگا، اللہ نہ کرے، خدا نہ وطن کوئی بھی آج نہیں، تو رات بھر سورہ یاسین پڑھتے رہیں گے، رات بھر کلمہ پڑھتے ہیں، رات بھر بے چینی رہے گی، سوئیں گے نہیں، بلکہ پولیس کو فون کر دیں گے، موبائل کھڑی اس کو بلا لو، موبائل کھڑی کر لو۔ لیکن مولا کائنات کی عظمت پہ قربان جائیے، مولا کائنات کی وہ عزت مصطفیٰ، نام سے مصطفیٰ پر ایسا اپنی جان و مال قربان کرنے والی ہستیوں پہ قربان جائیے کہ سرکار فرمانا علی خطرہ ہے، یا رسول اللہ سب کچھ قبول ہے، آپ نے فرما دیا سب کچھ قبول ہے۔ میرے آقا کریم آگے تشریف لے گئے، اور آگے تشریف لے گئے، بڑا ایمان افروز بات ہے۔ آگے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے کوئی صاحب کھڑے، رات کے وقت، رات کو 2-3 بجے کا پہر، دیکھا کوئی صاحب درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ میرے آقا کریم آگے بڑھے، بالکل اندھیرا نظر نہیں آ، سرکار نے فرمایا صدیق تم ہو؟ سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں، صدیق کیا تم ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ابو بکر ہی ہے۔ کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ وقت یاد ہے 2-4 مہینے 5 مہینے پہلے آپ نے مسجد نبوی شریف میں ایک محفل میں بیٹھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو یہاں پر مکہ میں اپنی یعنی کہ رہائش اختیار کرے، چاہے تو مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ قسم خدا کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سے میں روزانہ رات کو اس درخت نیچے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا آقا کس دن یہاں سے تشریف لے چلے، کہیں میں تنہا نہ رہ جاؤں، میرے آقا کہیں اکیلے تنہا نہ چلے جائیں۔ نے فرمایا کہ اے صدیق بے شک اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم فرمایا، چلو صاحب۔ اور پھر وہ واقعات وہ مشہور ہیں، آپ سنتے آئے پورا واقعہ، علامہ صاحب سے سنا تھا آپ نے، محی الدین صاحب سے، کہ وہ سانپ آیا 300 سالہ اور اس نے کس طرح سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، 1-2 عاشقوں کا مقابلہ وہ آپ نے سماعت کیا تھا، اور وہ سانپ نے جب کوئی راہ نہ پائی تو صدیق اکبر کو کے انگوٹھے کو چوم لیا، عاشق نے عاشق کے انگوٹھے کو چوم لیا، لوگ کہتے ہیں ڈس لیا، لوگ کہتے ہیں کاٹ لیا، لیکن عاشق تو یہ جانتے ہیں کہ عاشق نے اپنے عاشق عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ میرے آقا کو دیکھنے سے تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو ابو بکر، اپنا انگوٹھا ہٹا لیجئے ہٹا لیجئے ہٹا لیجئے، نہیں ہٹایا تو اسے معمولی سا اس نے چوم لیا۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ عاشق صادق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلے نہیں جلے نہیں، پیر نہیں ہلایا جلایا، بالکل بیٹھے رہے۔ لیکن جب زہر بڑھتا گیا آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوا تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو کے قطرے نکلے۔ آنسو جب سرکار کریم کے منہ مبارک، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے وجہ مبارک پر تشریف لائے، سرکار کے کہا صدیق کیا ہوا، صدیق کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علی بھی اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، علی بھی اپنا مال قربان کرنے والے ہیں، صدیق بھی قربان کرنے والے ہیں، فاروق اعظم بھی قربان کرنے والے ہیں، عثمان غنی بھی قربان کرنے والے ہیں، حسن حسین بھی قربان کرنے والے ہیں، تو ہم تو ان سب کے ہی چاہنے والے ہیں نا، ہم صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں، نہ ہمیں صحابہ کی عظمت سے انکار ہے نہ اہل بیت کی عظمت سے انکار ہے۔ جو صحابہ کی عظمت کا منکر ہے ہم اسے بھی اہل ایمان نہیں مانتے، جو اہل بیت کرام کی عظمت کا منکر ہے ہم اسے بھی مسلمان نہیں مانتے، اور ہم نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
سنا تھا نا آپ نے اجر الا المودۃ فی القربى، اور کتنی پیاری تشریف فرمائی کہ علامہ صاحب نے قربا سے صرف اہل بیت نہیں بلکہ جتنے قریب والے ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابو ہریرہ ہیں، یہ سب قربا ہیں۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان سب کی مودت تمہیں لازم ہے، ان سے محبت لازم ہے۔ اور مودت کے معنی بھی آپ نے سماعت کر لیے تھے کہ مودت وہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے ساتھ چھوٹ جائے تو بندے کی جان جاتی رہے، جان جاتی رہے۔ ہم کیسے عاشق رسول، ہم کیسے عاشق صاحب ہیں، ہم کیسے عاشقان اہل بیت ہیں کہ سب کچھ کھلے کان سے سن لیتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور سناٹے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت عطا فرمائے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تقریباً قیام فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 27 سفر یعنی ربیع الاول سے جو پہلے مہینہ گزرا 27 سفر کو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر جلوہ فرما ہوئے اور سرکار وہاں سے چلے، میرے آقا وہاں سے چلے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکم ربیع الاول کو قبا کے مقام کے قریب پہنچے، اور پھر جو سفر کرتے کرتے وہ کٹھن سفر پیدل کا سفر تھا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو قبا کے مقام پر پہنچے اور وہاں پہ اس شاندار مسجد کی تعمیر فرمائی جو قبا کے نام سے مشہور ہے، جہاں پہ 2 رکعت نفل کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک 2 رکعت نفل جو پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ اور سے 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں تو ایک صاحب آ گئے، پورا لشکر تھا، ان کا نام روایات میں بریدہ اسلمی یا بریدہ اسلمی ہے، یہ بردہ سے نکلا ہے۔ سرکار کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا، میں نے کہا یہ ایسا چمکتا چہرہ، ایسا چہرہ دیکھا نہیں کبھی، اس کو دیکھنا قریب سے دیکھنا چاہیے۔ تشریف لائے، سرکار نے فرمایا بریدہ جانتے نہیں ہیں، مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں، جا کہیں اور رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو بریدہ اسلمی ہے؟ کہا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بریدہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ نہیں، صرف چہرہ دیکھا۔ سرکار نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دیا، پورا لشکر اسلام لے آیا۔ اب یہ لشکر چلا، سرکار کہاں تشریف لے آ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مدینے والوں یثرب والوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سرکار ہم بھی چلتے ہیں۔ تو بریدہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ 2 تھے نا، لیکن اب تو لشکر ہے پورا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزہ نہیں آئے گا کہ لشکر ہو اس کے ساتھ جھنڈا نہ ہو، کسی کو تکلیف ہو جائے گی، جھنڈا سن کے تکلیف پہنچے گی یقیناً، سناٹے میں آ جائے گا کوئی کہ یہ مدینہ میں جھنڈا کہاں سے آ گیا، یہ ہجرت رسول میں جھنڈا کہاں سے آ گیا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اپنی تاریخ اٹھا لینا، ہماری نہیں اٹھانا، تمہاری تاریخیں بہت ہیں، اٹھا کے دیکھو۔ بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ مبارک کھولا اور اس کو ایک ڈنڈی پر یا ایک چھڑی پر لگا لیا اور پھر یا محمد یا رسول کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ کی طرف چل دیا، مدینہ کی طرف بریدہ اسلمی اور لشکر اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر چل دیے۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں کو، یثرب والوں کو خبر تھی کہ سرکار آ رہے ہیں، کہ خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں، خبر مل گئی کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ روزانہ مدینہ کی وادیوں کے پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھتے تھے کہ سرکار آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، نہیں آ رہے، واپس چلے آتے ہیں۔ آج بھی نہیں آئے سرکار، آج بھی نہیں آئے سرکار۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، بالکل صبح کا وقت تھا، اچانک ایک یہودی چیخا، اور چیخا، آپ بھی تو چیختے ہیں نا جب کہیں ریلی ہوتی ہے وہاں چیخ لیتے ہیں، کوئی سیاسی جلسہ ہوگا ٹھپا لگانا وہاں چیختے ہیں، یہاں نہیں چیختے جہاں چیخنا چاہیے، یا نعرے لگاتے ہیں علماء۔ بڑا مجھے افسوس، یقین کریں قسم خدا کی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے فرحان بھائی یا یوسف بھائی نعرے لگاتے ہیں، آپ جواب دیتے، پھر علماء کو لاکھانی صاحب نے لگایا، اس سے پہلے علماء لگاتے نعرے۔ ایک وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسی جلسے میں پروفیسر رئیس احمد صاحب یہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نعرہ لگاتے تھے تو جواب یہاں سے آتا تھا، ادھر سے ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن آپ اتنے ٹھنڈے بیٹھ جاتے ہیں، سردی ہے لیکن اپنے ایمان کی گرمی کو مضبوط رکھیے، ایمان کی گرمی کو رکھیے مضبوط۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہودی چیخا کہ لوگوں یثرب والو جس کا تم انتظار کر رہے تھے اس کا قافلہ وہ سامنے آ رہا ہے، سارے بھاگ کے دوڑ کے آ گئے، سارے دوڑ کے آ گئے۔ اور پھر کیا بات ہوئی، بنو نجار، یا پہلے دن میں نے یا دوسرے دن عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کا ننیال یہ بنو نجار کا قبیلہ تھا، وہاں کی بچیاں آ گئیں، اللہ اکبر، بچیاں آ گئیں،
بچیوں نے وہ کام کر دیا جو آج دیوبندی بھابھی کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، وہ کام کیا۔ نہ میرے آقا نے روکا، نہ بریدہ اسلمی نے روکا، نہ لشکر نے لشکر کشی کی، نہ صدیق اکبر نے روکا۔ وہ ترانے گا رہی ہیں اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، طلع البدر علینا صلی اللہ، طلع البدر علینا صلی اللہ من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع صلی اللہ، طلع البدر علینا صلی اللہ، طلع البدر علینا صلی اللہ من ثنیات الوداع صلی اللہ من ثنیات الوداع۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ چاند شروع ہو گیا، سنیات کی وادی سے شروع ہو گیا، سنیا کی وادی سے چاند شروع ہو رہا ہے۔ دیکھو دیکھو چاند نکل رہا ہے، مدینے کا چاند آ رہا ہے۔ آگے وجبت شکر علینا، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی صلی اللہ، ما دعا للہ داعی۔ وہ آ گیا آقا، مدینے کا چاند آ گیا، طلوع ہو گیا سنیا کی وادی سے۔ اب نہ سنت کی بات ہے، نہ موقدہ کی بات ہے، نہ غیر موقدہ کی بات ہے۔ مدینے کی بچیاں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہم پر واجب ہو گیا ہے کہ آقا آ گئے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ میلاد منانے والے سمجھے نہیں؟ آقا آ گئے ہیں، اب اللہ کا شکر ہم پر واجب ہو گیا ہے، اب واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، علماء اہل سنت۔ اور کہتی ہیں ایھا المبعوث فینا، ایھا المبعوث فینا صلی اللہ جئت بالامر المطاع، صلی اللہ جئت بالامر المطاع۔ کیسا رسول ہے، کیسا رسول ہے؟ کون آ رہا ہے مدینہ؟ کیا کون آ رہا ہے مدینہ؟ کون آ رہا ہے؟ اکبر وارثی سے پوچھو، اکبر وارثی سے پوچھو۔ کہتے ہیں فخر آدم فخر حوا صلی اللہ، دودھ والے یا بارود والے؟ فخر آدم فخر حوا صلی اللہ، فخر نوح فخر یحییٰ صلی اللہ، فخر نوح فخر یحییٰ صلی اللہ، فخر ابراہیم موسیٰ، فخر ابراہیم موسیٰ صلی اللہ، فخر اسماعیل و عیسیٰ صلی اللہ، فخر اسماعیل و عیسیٰ۔ ارے یہ وہ ہے جو آدم کا فخر ہے، یہ حوا کا فخر ہے، یہ نوح علیہ السلام کا فخر ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام کا فخر ہے، یہ آدم علیہ السلام کی ذریت کا فخر ہے، ابراہیم کا فخر ہے، عیسیٰ کا فخر ہے، موسیٰ کا فخر ہے، یہ اسماعیل کا فخر ہے۔ ان پر تو سب نے فخر کیا ہے، تو ہم کیوں نہ فخر کریں؟ ہم کیوں نہ اترائیں کہ ہمارے درمیان وہ آقا آ گئے جو فخر آدم ہے، فخر نوح ہے، فخر حوا ہے، فخر ابراہیم، فخر اسماعیل، فخر موسیٰ، فخر عیسیٰ ہے۔ تو ہم جتنا جشن منائے کم ہے، جلنے والے جلتے چلتے رہیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں، بلکہ صدیق اکبر کی روایت فرماتے ہیں جب سرکار مدینہ شریف کے بالکل قریب تشریف لائے، ایک صحابی سے روایت ہے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں لائے، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹنی پر دو سوار ہیں اور دونوں جگمگاتے چہرے والے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے محمد رسول اللہ کون ہے۔ صدیق کی عظمت کا قربان
کہ ایسے فنافر رسول ہیں کہ پہچان نہیں پا رہے لوگ کہ محمد رسول اللہ کون ہے، ان کا غلام کون ہے۔ صدیق اکبر کی فراست بھی دیکھیے، آپ پہچان گئے، آپ سمجھ گئے کہ کچھ تذبذب کے شکار ہیں یہ مدینہ والے۔ اپنی چادر جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی، وہ چادر اٹھا کے میرے آقا کریم کے جسم اقدس پر ڈال دی اور کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے کیوں تذبذب کا شکار ہو؟ میں تو رسول اللہ کا ایک غلام ہوں، رسول اللہ تو یہ ہے، رسول اللہ تو یہ ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف آوری، اور پتہ ہے تاریخ کیا تھی؟ اب دھماکہ ہو جائے گا وہاں پہ، تاریخ سن کے دھماکہ ہو جائے گا ادھر۔ میلاد منانے کو منع کر رہے تھے، چلو یہ منا لو، آؤ آؤ یہ منا لو۔ اس دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ تمام تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، 12 ربیع النور شریف کا دن تھا وہ، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ میرے آقا مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے، صحابہ جشن منا رہے تھے۔ چلو میلاد کا نہیں مناؤ، تکلیف ہوتی ہے، بدعت ہو جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ یہاں تو شرک نہیں ہوگا، اللہ تو مدینہ نہیں آ رہا، تو معاذ اللہ کہتے ہو میلاد منانا شرک ہے، جبکہ میلاد منانا ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ میلاد منا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی ولادت سے پاک ہے، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، ہم خود کہتے ہیں اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ میرے آقا تو آمینہ بی بی کے عشق میں اقدس سے باہر تشریف لائے نا، کوئی سنی عالم کوئی ایسا ہے، کوئی سنا تم نے کسی سے کہ کسی نے کہا کہ نہیں وہ خود بخود آ گئے؟ جہاں میلاد بیان ہوتا ہے یہ روایت ضرور بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ آمینہ طاہرہ طیبہ کے جسم اقدس سے، شکم اقدس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ پیدا ہوئے کہ سرما مبارک آپ کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اقدس پر گویا کہ لباس مبارک موجود تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ناف بریدہ ہوئے تھے، بچہ ہوتا ہے ناف کٹی کاٹنی پڑتی ہے، دائی کاٹتی ہے، سرکار ناف بریدہ پیدا ہوئے، سرکار ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ لاؤ تو ایسا محبوب، تمہارے ایسا کوئی بچہ ہوتا ہے، تمہارے دادا ایسے ہوئے، تمہارا پردادا ایسے ہوا، تم برابری کی بات کرتے ہو۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے گویا کہ بتا دیا کہ دیکھو رسول اللہ تو یہ ہیں، اور پھر روایات کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے پڑھ لیجیے مطلب۔ میلاد کی طرف آ رہا ہوں میں، میلاد منائیں گے نا، آج بھی منائیں گے، کل بھی منائیں گے، پورے سال منائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، 12 کو تکلیف ہوتی ہے، پورے سال چیخنا چاہیے بھائی، چلانا چاہیے۔ سنی تو 12 سال یعنی پورے سال میلاد مناتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا میلاد، ابو کا انتقال ہو گیا سوئم کے بھی میلاد، امی ہم حج پہ جا رہی ہیں میلاد، کیا ہر بات ہے میلاد میلاد سب کریں لوگ۔ یہ میلاد ہی تو ہماری شان ہے، میلاد ہی ہماری جان ہے، میلاد ہی ہمارا ایمان ہے، یہ میلاد تو ہے سب کچھ۔ سرکار کریم فرماتے ہیں، سبات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہاں تشریف لائے، وہ مدینہ کی بچیاں کیا کر رہی تھیں؟ گرانے گا رہی تھی، سرکار کی شان بیان کر رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا او رک جاؤ، کیا کر رہی ہو، یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ روایت کے الفاظ میں فتبسم ضاحکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، اور ضاحکہ کے معنی آتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تبسم فرمایا۔ ضاحکہ کے معنی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا، ایک معنی یہ بھی بنتے ہیں، لیکن جب سرکار کریم کا ذکر اقدس آتا ہے تو اکابر علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد ہوتی ہے سرکار اتنا مسکرائے کہ سرکار کے دندان اقدس کی جو نور تھا دندان اقدس سے وہ چھن چھن کے باہر تشریف لا رہا تھا۔ تبسم فرما رہے تھے، بہت یعنی کھل کر تبسم فرما رہے تھے میرے آقا۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو بچیاں کر رہی تھیں، نوجوان کیا کر رہے تھے؟ ہمارے کیا کرتے ہیں نوجوان؟ میلاد پہ کیا کرتے ہیں؟ بیچارے بڈھے بڈھے یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان سارے وہ ریلی نکال رہے ہیں، ریلی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ جانے والا اس کا سیدھا نوجوان ریلیاں نکالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نوجوان ریلیاں نکال رہے تھے۔ ریلی کے الفاظ نہیں ہے اس میں، آپ کہیں کہ دکھاؤ گھوم کے، وہ کوئی مولوی آگے بول دیں کہ بتاؤ تمہارے مولوی کہہ رہا تھا 11 تاریخ کو کہ صحابہ ریلی نکال رہے تھے، ریلی کہاں سے ثابت ہو گئی؟ فرماتے ہیں مدینے کے بچے بچیاں نعتیں پڑھ رہی تھی سرکار کی بارگاہ میں، نوجوان جو تھے مدینہ کی گلیوں میں نکل گئے اور کہہ رہے تھے جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ، سرکار آ گئے 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 سرکار آ گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم کہتے ہیں تھانوی صاحب آ گئے،
نانوتوی آ گیا، دہلوی آ گیا، ہم بھی گئے تو سرکار آ گیا۔ مدینہ والے بھی یہی کہہ رہے تھے، مدینہ والے مشرک نہیں ہوئے، گلبہار والے مشرک ہو گئے۔ سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، اور میرے مفتی اعظم ہند اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ ان کی مدارک پر رحمت برکت نازل فرمائے، ساتھ دے دیجیے گا آپ میرا، ابھی تک تو نہیں دیا آپ نے 11 دن، افسوس ہے، شکوہ ہے، لیکن آج ساتھ دے دیجیے گا، تو چائے بھی مل گئی نا، چائے کے ساتھ ساتھ ساتھ، چائے کے ساتھ 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 دے دیجیے گا۔ مفتی اعظم ہند جھوم اٹھے، اللہ اکبر۔ قصیدہ جو ہے میلاد کی لکھا ہے، لیکن میں نے اشعار ایسے اٹھائے کہ آپ کو ہجرت کا تسلسل بھی دیکھتے رہیں گے۔ کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ جا رسول اللہ، رسول اللہ آ گئے، آ گئے۔ مفتی اعظم نے فرمایا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد، میں گلا پڑھ گا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ مدینہ والوں سے پوچھا کہ بھائی آ رہے مرحبا مرحبا کر رہے ہو، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، کہہ رہے یہ کرنے کیا آ رہے ہیں یہاں پہ، یہ مکہ چھوڑ کے کیوں آ رہے ہیں؟ تو مدینہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں مفتی اعظم پوچھیے گا، اللہ یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کس شاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد، دیندار کی آمد، مرحمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، آبا کی آمد، یاسی کی آمد، بابا کی آمد، سینا کی آمد، مودین کی آمد، مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ مدینے والے کہتے ہیں ہم سے کچھ لوگ بچھڑ گئے تھے، کچھ لوگ بچھڑ گئے ہم سے، ہمارا بھی ہوتا ہے نا اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا بچہ گم ہو گیا ہے، جہاں ملے غوثیہ مسجد میں پہنچا دینا، تو کچھ لوگ بچھڑ گئے ہیں، تو کیا یہ ملا دیں گے؟ مفتی اعظم کہتے ہیں ہاں ملا دیں گے، کہتے ہیں یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ یہ راستہ بتانے نہیں آئے، یہ تو راستہ ایسا بتانا ہے کہ جنہوں نے راستہ ان سے دیکھ لیا وہ خود ہادی بن گئے، جو ان سے مل گئے، جو ان کے دستے اقدس پہ جنہوں نے ہاتھ دے دیا، جنہوں نے ان سے بیعت کر لی، جو ان پہ ایمان لے آئے، وہ تو خود دنیا والوں کے لیے ہادی بن گئے، دوسروں کو راستہ دکھانے والے بن گئے، اللہ اکبر۔ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کا دیدار کر کے آئے تھے نا، میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں مدینے والوں یہ آئے ہیں نا، یہ آئے ہیں، اللہ اللہ، خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے بقعے بنانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، چائے پی کے بولو مرحبا، بولو بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ چمک سے یہ چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں، مہک سے یہ تجھے اپنے بتانے آئے ہیں، شہنشاہ
والا کی بولو مرحبا بولو مرحبا. پیٹرول مل رہا ہے؟ میں بغیر پیٹرول ہی چل رہا ہوں. آپ کو پیٹرول مل رہا ہے؟ میں تو گلا بھی کام نہیں کر رہا لیکن لگا پڑا. اللہ تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کہ ہمارا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، یہاں پر پڑھنا، یہاں پر سننا 11 دن تک مسلسل جو آئے، جو کسی وجہ سے نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میرے آقا فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم ہیں، کبھی پڑھو تو کلام نوری پڑھ کے تو دیکھو. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سو رہے ہیں، یہاں بھی سو جاتے ہیں نا. مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، جب دھاڑ میں مار دھاڑ والا ہوتا ہے سب سبحان اللہ لگا جا، تھوڑا سا میرے جیسا کوئی آ جاتا ہے تو پھر سو رہے ہوتے ہیں، نیند کے مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں. کوئی امریکہ پہنچ جاتا ہے، کوئی برطانیہ، کوئی لندن. مدینے جاؤ، مدینہ ہی ہمارا دارالمان ہے، مدینہ ہی ہمارا دارالشفا ہے. کچھ سو رہے تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ رو رہے ہیں. کل دیکھ لینا، آج رات کو جا کے دیکھ لو کیسے سناٹے پڑے میں. ہماری مساجد، ہماری عبادت گاہیں نور علی نور ہیں. یہ غوثیہ دیکھ لو، شنتیہ دیکھ لو، اور فاروقی مسجد دیکھ لو. دنیا کی کسی کونے میں چلے جاؤ، میمون مسجد سے لے کر امریکہ برطانیہ تک ساری مساجد اہل سنت و جماعت کی ساری عبادت گاہیں نور علی نور ہیں. کہیں پر سناٹے بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک سناٹے رہیں گے. محمدی مسجد میں بیان کر رہا تھا، بات کہنا چلوں اللہ بیان کر رہا تھا میں شب برات پہ. تو وہ زیارت قبور کی بات ہو رہی تھی، پھر عشق رسول کی بات ہوئی، پھر رضا کی بات ہوئی، رضا والوں کی بات ہوئی. تو میں نے کہا کہ بھائی ہم تو یہاں بھی روشن ہیں، ہمارے دل یہاں بھی روشن ہے، ہماری قبریں وہاں بھی روشن ہوں گی، ہماری قبریں بھی روشن ہوں گی، ہمارا حشر بھی روشن ہوگا، ہمارا نشر بھی روشن ہوگا. یہ یہاں بھی اندھیرے میں ہے، یہاں بھی چیخ چلا رہے ہیں، قبر میں بھی چیختے چلاتے ہوں گے، اندھیرے کی قبروں میں بھی ہوں گے، حشر میں بھی قبر کے اندھیرے ہوں گے. تو ہمارے مولوی صاحب ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے دیکھو میں کو ایسے کہہ دیا امام صاحب نے، ان کو ذرا سنبھال لو، ان سے بولو ذرا احتیاط سے بات کیا کریں. تو مولوی صاحب نے مسلم فقیر سے کہا کہ تھوڑا احتیاط کیا کرو. میں نے کہا بھائی میں نے کس کا نام لیا؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے. اب کوئی چیز چوری ہو جائے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک چیز چوری ہو گئی، تو ایک صاحب تھے بہت یعنی کہ حکمت والے، ان کے پاس لوگ آئے کہ حضرت فلاں چیز چوری ہو گئی. کہا سب کو بلاؤ، پوری بستی والوں کو بلا لیا اور کہا حضرت صاحب نے جو حکمت والے تھے، کہنے لگے دیکھو چور کی داڑھی میں تنکا. وہ چور نے اپنی داڑھی کو دیکھنا شروع کر دیا، تنکا تو نہیں ہے داڑھی میں. تو یہ وہی ہے چور جن کی داڑھیوں میں تنکے بھرے پڑے ہیں. ہماری داڑھی نور علی نور ہیں، ہمارے جسم، ہمارے چہرے نور علی نور ہیں، ہماری محفلیں نور علی نور ہیں، ہماری مسجدیں نور علی نور ہیں، ہمارے علماء نور علی نور ہیں، ہم خود نور علی نور ہیں، ہماری قبریں نور علی نور ہیں، ہمارا حشر بھی نور علی نور ہوگا. تو مفتی اعظم فرماتے ہیں یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت. ہمارے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے سایہ ہمارے سر پر تاج تمغہ میں تھے. آخری منزل میں چلتے ہیں. میراج کا واقعہ بھی ہوا، ہجرت کا واقعہ ہے، یعنی ابھی مکی زندگی کا ہی واقعات چلے تھے کہ آخری شب آ گئی. کوئی سیرت میں نے کہا کہ بیان کر ہی نہیں سکتے، مجھ جیسا طالب علم کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے. مدنی زندگی اور ایمان کی حلاوتوں سے، عشق رسول کی حلاوتوں سے، ناموس مصطفیٰ کی حلاوتوں سے بھری پڑی ہے مدنی زندگی. وہ مدنی زندگی میں ہی تو واقعہ ہے. ممتاز قاضی کے نعرے لگانے والوں، مدنی زندگی میں ہی وہ واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان نام کا، بشر نام کا آ جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں چیز پر ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے میری ہے، میں کہتا ہوں میری ہے. سرکار نے فرمایا، ان کا مقدمہ سنا اور سرکار نے فرمایا کہ یہودی جو ہے یہ حق پر ہے، یہ چیز
کوئی نیزہ تلوار یا جو بھی چیز ہے وہ اس یہودی کی ہے، اس کو دے دو۔ سرکار کے دربار سے نکلے دونوں، یہودی کافر ہوتا ہے، بشر مسلمان کہلاتا تھا، باہر نکلے کہنے لگا مجھے رسول اللہ کے فیصلے سے اتفاق نہیں ہے۔ آج بھی تو آتے ہیں نا، رسول اللہ کے فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، چلو عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عمر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ عمر جو ہے شدہ علی الکفار رحماء بینہم کی تصویر ہیں، یہ قرآن کی تصویر ہیں کہ کفار پر شدید ہیں، شدت والے ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ جب عمر سنیں گے کہ ایک یہودی فیصلہ کرانے آیا ہے، ایک مسلمان ہے، تو عمر شاید دل کو یعنی کہ اچھی طریقے سے مقدمہ سنیں گے بھی نہیں اور زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے کہ میرے حق میں فیصلہ لکھ کے دے دیں گے، میرا بابا ہو جائے گا۔ عمر کی بارگاہ میں آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدنی زندگی ہے، سرکار کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم، یا عمر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کہتا ہے میری، یہ کہتا ہے میری۔ یہودی بولا حضرت ایک منٹ رک جائیے، اس کی بات سننے سے پہلے ایک بات سن لیجیے میری، ایک التماس۔ کیا کہا کہ حضور ابھی ہم آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدالت سے آ رہے ہیں، عدالت مصطفی سے آ رہے ہیں، اور عدالت مصطفی سے فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، اب آپ کی جو مرضی کریں۔ اب عمر فاروق اعظم جو مقدمہ سن رہے تھے رک گئے، اچھا یہ بات ہے، کہا ایک منٹ کرو، گھر میں تشریف لے گئے، سنتے رہتے ایمان کی تازگی کے لیے کر رہا ہوں، شاید کچھ حوصلہ آپ دے دیں، شاید کچھ جذبہ آ جائے تو پھر علماء کرام کے یہاں پہ اصل تقاریر ہوں گی، اس میں آپ کا جذبہ بڑھ جائے شاید۔ عمر فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے، اپنے کاشانہ اقدس سے باہر جب تشریف لائے تو روایات کے الفاظ لکھے ہیں کہ سرکار عمر فاروق اعظم ہاتھ میں ننگی تلوار لیے تھے، نہ اس سے پوچھا تو کون، نہ اس سے پوچھا تو کون، تلوار لی اور اس مسلمان کہلانے والے کا سر تن سے جدا کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ کس نے؟ فاروق اعظم نے۔ رسول اللہ نے فرمایا فاروق، اے عمر تم فاروق اعظم ہو، تم کفر و شرک میں فرق واضح کرنے والے ہو، تم نفاق و ایمان میں فرق واضح کرنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فاروق بنا دیا ہے، بارہ تلوار سے سر سے جدا کر دیا۔ اور پھر وہ تاریخی کلمات تاریخی تھے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرتا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے، عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ ارے ہنگامہ مچ گیا آگے، عمر نے مسلمان کو مار دیا، یہاں بھی مچا نا، قاضی ممتاز نے گورنر کو مار دیا، مسلمان کو مار دیا۔ کبھی ہسٹری پڑھی آپ نے؟ کبھی سوشل میڈیا پہ گئے آپ؟ یہی تو نکالتے ہیں نا ممتاز غازی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، محبوب کے صدقہ و طفیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسیر کربلا کے صدقہ و طفیل حفاظت عطا فرمائے ان کو۔ لیکن تاریخ تو دیکھیں، جا کے پڑھیں تو جو تھا کون؟ شیطان اور ناصر تھا کون؟ تھا کیا وہ؟ مسلمان تھا بھی کہ نہیں تھا؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ دیکھیں وہ مسلمان تھا بھی یا نہیں تھا، اور پھر غازی ممتاز کی سیرت کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیں کہ غازی ممتاز مسلمان ہے کہ نہیں ہے، وہ عاشق رسول تھا کہ نہیں تھا، یہ عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے، وہ عاشق صحابہ تھا کہ نہیں تھا، یہ عاشق صحابہ ہے کہ نہیں ہے، وہ عاشق اہل بیت تھا کہ نہیں تھا، یہ عاشق اہل بیت ہے کہ نہیں ہے۔ پلڑا ادھر والا بھاری ہوگا انشاءاللہ، غازی ممتاز کا ہی پلڑا بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ عمر فاروق اعظم جھگڑا مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات گئی، بشر کو مار دیا۔ بشر کے قبیلے والے بھی آ گئے، یا رسول اللہ قصاص لیجئے، جان کا بدلہ جان ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، ناک کا بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، ہمیں عمر کی گردن چاہیے۔ سرکار نے فرمایا بات کیا ہے؟ جانتے سب کچھ تھے، یہاں سے بھی نکال لے گا وہ، یہاں سے بھی صفحہ نکال کے گیا، دیکھو مولوی کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا کیا بات ہے، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا، تو جانتے نہیں تھے کیا ہو گیا واقعہ پیچھے، سب جانتے تھے، حضور تو سب جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایسا معاملہ ہے، بشر کو عمر نے قتل کر دیا۔ قرآن کا فرمان آ گیا کہ محبوب اللہ اکبر، جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، مفہوم کر رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ ایمان والا ہی نہیں۔ میرے آقا نے عمر فاروق اعظم کو بلایا اور فرمایا علی اعلان، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر حق پر ہے، اور جو عمر نے قتل جس شخص کو کیا اس کا خون رائے گا گیا، اس کا کوئی قصاص کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آج ہم بھی الحمدللہ یہی کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں، کوئی چھپ چھپ کے نہیں کہہ رہے۔
وہ ختم نبوت کے نعرے لگانے والے کہاں ہیں؟ وہ عزت رسول ریلیاں نکالنے والے کہاں ہیں؟ سب چھپے بیٹھے ہیں. لیکن اہل سنت و جماعت کا عالم ہو یا اہل سنت و جماعت کے طالب علم ہو یا عوام ہو، الحمدللہ اپنے جذبات کا اعلان کر رہا ہے اور کرتے رہیں گے. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ بڑے بے غیرت اور بے حیا اور بے شرم حکمران ہیں. آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا ہے؟ میلاد کا مہینہ ہے. میلاد کا مہینہ ہے تو میلاد کے مہینے پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. پہلے غالباً ضیاء الحق کا دور تھا، وہ 12 بلاول کو سزائیں معاف کرتا تھا. جیسا بھی تھا اس کا کردار، اللہ تعالیٰ اس کو جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرے وہ سزائیں معاف کرتا. 12 بلاول کو سرکار کی ولادت کے صدقے میں اتنے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. سبحان اللہ کہتے ہیں. جیسا بھی تھا وہ، لیکن یہ کام کیا کرتا تھا وہ. اس کے بعد آنے والوں نے بھی کیا. اب سناٹا ہو گیا. اب کام کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جلد چھٹکارا تھا فرمائے. سندھ گورنمنٹ نے کل کی تاریخ میں 8 وائن شاپ کھولنے کی اجازت عطا فرما دی ہے. مہینہ میلاد کا ہے. اگر عاشق رسول ہوتے، عاشق صحابہ ہوتے، عاشق اہل بیت ہوتے تو کوئی مدرسے کا ابتدا کرتے، ڈولتے ڈالتے چلے ہی جاتے. وائن شاپ بھی تو جائیں گے نا شاہ صاحب، جاتے ہوں گے نا، سن رہتے ہیں تو جاتے کسی مدرسے کا ابتدا کرتے، جاتے کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ ملاتے. کہ سندھ گورنمنٹ نے 8 مساجد تعمیر کرنے کا، میلاد رسول پر، حضور کی ولادت پر 8 مساجد تعمیر کرنے کا اعلان کیا. سندھ گورنمنٹ نے 8 مدرسے تعمیر کرنے کا اعلان کیا. سندھ گورنمنٹ نے 8 اسکول تعمیر کرنے کا اعلان کیا. لیکن یہاں پہ جو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ کام نہیں کیے گئے، کام یہ کیا گیا. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان پر اللہ کی پھٹکار ہو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لعنت ہو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس رات تشریف لا رہے ہیں اس نے ایک دن قبل تم یہ عمل انجام دے رہے ہو. یعنی تم ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ یہاں پہ غیر مسلموں کی اکثریت ہے، کہ دھڑا دھڑ پرمیشن دیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ پرمیشن دیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا قرآنوں سے، ان کو تو قرآن کہتے ہوئے شرم آتی ہے. قرآن تو وہ تھے کہ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. ایسے حکمران کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عاشق رسول، عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت حکمران نصیب فرمائے جو ہمارے ممتاز غازی کو بالکل باعزت طریقے سے، وہ تو ہے عزت والا. یہ ہم جو کہتے ہیں نا باعزت، اس سے بھی لوگ کہتے ہیں یار کیوں کہتے ہیں کہ بے عزت ہو رہا ہے. وہ نہیں، اس کو تو عزتیں ایسی مل رہی ہیں قسم خدا کی. جا کے پوچھو ممتاز غازی سے، جو پوچھ کے آئے ہیں، صحافی پوچھ کے آئے ہیں، انہوں نے اخباروں میں آرٹیکلز لکھے ہیں کہ وہ کیسے کیسے نظارے کر رہا ہے، کیسے کیسے نظارے کر رہا ہے وہ ممتاز غازی. اور اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ اسے منصب یعنی کہ اس کو یہ سولی پر بھی چڑھا دیتے ہیں تو وہ تو شہید ہو جائے گا. لیکن تمہاری غیرتوں کو کیا ہوگا، ہماری غیرتوں کو کیا ہوگا؟ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا عمل ہو جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوتے ہوئے گستاخ رسول کے قاتل کو، ایک گستاخ رسول کے یعنی کہ قتل کرنے والے کو شہید کر دیا جائے، یہ ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے. حضور مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات پر اپنی اختتام کرتا ہوں تقریر کا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص، توجہ رکھیے گا، ایک شخص 1,00,000 مرتبہ روزانہ کنٹینیو بلا ناغہ درود شریف پڑھتا ہے. یہ مکاتب امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں مکتوبات صدی میں موجود ہے. اس وقت اس کا نمبر یاد نہیں مجھے، لیکن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، ایک شخص 1,00,000 مرتبہ روزانہ کنٹینیو مسلسل درود پڑھتا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا. اور اس 1,00,000 درود شریف پڑھنے والے کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق بکواس کرتا ہے اور یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے، ہنستا رہے، مسکراتا رہے، کوئی اس کے چہرے پر کوئی شکن پر کوئی شکن نہ پیدا ہو جائے جبین پر. فرماتے ہیں اس کا 1,00,000 مرتبہ روزانہ پڑھا گیا درود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مار دے گا، نہیں قبول کرے گا. وہ درود پڑھ کس لیے رہا ہو؟ ناموس رسالت کے لیے پڑھ رہا. جب ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کے محبوب کو تمہارے درودوں کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے سلاموں کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے وعظ و تقاریر کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے کسی عمل کی اللہ کے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں. یہ تو ہم اپنی بخشش، اپنی فلاح، اپنی مغفرت کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ اللہ کو اس پہ کوئی فائدہ نہیں.
فائدہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے محبوب ہم پر سلامتی بھیجتے ہیں تو ہم اپنی سلامتی کے ضامن بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے سب کا فعل ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو گوشے ہم نے سنے، جو واقعہ سنے، انہیں یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے فعل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام کے گستاخوں سے، ان کی گستاخی سے، بد مذہبوں سے، خاص طور پر صلح کلیوں سے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا سب اچھے، ایسے صلح کلیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل خانہ کی، ہماری خواتین کی، ہمارے حضرات کی، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔